کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور تقویٰ کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی نیکی کی دعوت یا علم دین کے حصول یا کسی دوسرے اہم دینی کام میں مشغول ہے تو اسے اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی یا عیسائی، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ لن يدخل الجنہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگے۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی جنت میں جائیں گے، داخل ہوں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں بیان فرمایا گیا کہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے۔ یہ توریت و انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا۔ اگر وہ سچے ہیں تو اپنی اس بات پر کوئی دلیل لائیں۔ یعنی یہودی اور عیسائی لوگ جو ہے وہ ابھی بھی اس بات پر راضی ہے، ابھی بھی اسی بات کو کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، نسل انسانی میں جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے سب جو ہے ہمارے کو چھوڑ کر کے جہنمی ہیں۔ یہ یہودی اور عیسائی کی سوچ و فکر ہے۔ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ جنتی ہم لوگ ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ جنتی ہم لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمایا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو اپنی بات پر تو دلیل لاؤ۔ لیکن وہ دلیل نہیں لا سکتے کیونکہ یہ ساری باتیں نہ توریت میں ہے نہ ہی انجیل میں ہے۔ امانیوں ان کی من گھڑت تمنائیں بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کی زبانی دعوے کرنا جہالت و حماقت ہے۔ ایک امید ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں، اور ایک خام خیالی جسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس موضوع پر بڑا پیارا کلام ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رجا یعنی امید دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ محبوب جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے۔ لہذا اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں، اور اسباب بالکل نہ ہو یا اضطراب کے ساتھ ہو تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ اور بیوقوفی کہا جائے گا۔ اگر اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں۔ اہل دل حضرات جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے۔ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یعنی انسان کھیت میں اگر دھان کا بیج بوئے گا تو اس کو دھان ہی ملے گا، گیہوں کا بیج بوئے گا تو اس کو گیہوں ہی ملے گا۔ اسی طرح دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ دنیا میں جو بیج بو گے آخرت میں آپ کو وہی دیا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، اور دل زمین کی طرح ہے۔ دل جو ہے زمین کی طرح ہے، ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے، اور عبادت زمین کو الٹ پلٹ کرنے، صاف کرنے اور نہریں کھودنے اور ان زمینوں میں پانی جاری کرنے کی طرح ہے۔ اور دل جو دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا ہے اس بنجر زمین کی طرح ہے، اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج کوئی پھل نہیں لاتا، اور قیامت کا دن فصل کاٹنے کا دن ہے، اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا، اور کھیتی کا بڑھنا ایمان کے بیج کے بغیر ناممکن ہے۔ جب دل میں خباثت اور برے اخلاق ہو تو ایمان بہت کم نفع دیتا ہے۔ جیسے بنجر
بغیر زمین میں بیج سے فصل پیدا نہیں ہوتی، تو مناسب یہی ہے کہ آدمی کی مغفرت کی امید رکھنے کو کھیتی والے پر قیاس کیا جائے، یعنی جو شخص زمین حاصل کرتا ہے اور اس میں عمدہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی بدبودار، اور پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، یعنی کھیت کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ضروریات سے مراد وقت پر پانی دینا، زمین کو کانٹوں سے اور گھاس آمیز ان تمام خرابیوں سے پاک کرنا جو بیج کو بڑھنے سے روکتی ہے یا خراب کر دیتی ہے۔ تو جو یہ سب کام کرے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجلی کی گرج اور دیگر آفات سے بچائے گا یہاں تک کہ کھیتی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے، تو اس انتظار کو رجا یعنی امید کرتے ہیں، اور سخت زمین میں بیج ڈالو جو شور زیادہ ہو اور بلندی پر ہو، جس تک پانی نہیں پہنچ سکتا اور بیج کی پرواہ بھی نہیں کرے، اور پھر اس کے کٹنے کا انتظار کرے، تو اس انتظار کو بے وقوفی اور دھوکہ کہتے ہیں۔ بہرکہ حاضرین محترم، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنی یعنی کہ پیارے طریقے سے، کتنے اچھے طریقے سے جو ہے عوام کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا جو ہے کیا ہے اور دنیا کی زمینیں کیا ہے، اور ہمیں جو ہے دنیا میں کس طرح کام کرنا ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں جو امید رکھتے ہیں، یعنی جو لوگ جو ہے نیکی کرتے ہیں لیکن نیکی کرنے سے زیادہ بدی کرتے ہیں، یعنی نیک کام سے زیادہ جو ہے گناہ کی طرف ملوث رہتے ہیں، اور وہ جو ہے اس امید پر بیٹھے رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے کھیت کو آباد کر دے، یعنی اب اس نے کھیت لگا دیا لیکن کھیت کی دیکھ ریکھ نہیں کرتا ہے، اس میں جو دوائی ڈالنا ہے دوائی نہیں ڈالتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہماری دنیا میں رہنے کا بھی ہے کہ ہم اس امید پر خدا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم اگر صرف ایک وقت کی نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے گا، یا بندہ یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ صرف جمعہ ادا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، یا بندہ اس طرح بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک دفعہ جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اس امید کو جو ہے رجا کہتے ہیں، رجا امید کو کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بندہ جو امید لگا کر کے انتظار کرتا رہتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ہے نہیں، تو اس دیکھنے کو، اس امید لگائے بیٹھ کر کے وہ انتظار کرتا رہتا ہے، تو اس یعنی ان تمام چیزوں کو جو ہے بے وقوفی کہتے ہیں، کیونکہ بندہ محنت کیا کچھ بھی نہیں ہے اور بندہ محنت بھی نہیں کرنا چاہتا، صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بس ایک آس لگا کے بیٹھا ہے کہ نہیں مجھے کامیابی مل جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کیونکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ تمہارا کوئی بھی ایک عمل اگر رب کو پسند آ گیا تو اس ایک عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ تو ہم جو ایک نیکی کر کے اسی پر امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیکی کے ذریعے معاف کر دے گا، تو میرے بھائی تم خدا تھوڑے نہ ہو، کیا گارنٹی ہے کہ تمہاری ہونے کی قبول ہو گئی ہے؟ اسی لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، یعنی اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اعمال پر نظر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایسی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفس کے فتنے سے بچائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا